رمضان کی رونقیں رمضان رمضان مدرسۃ المدینہ یہاں دار المدینہ یہاں آؤ مل کے سیکھ لیں پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رمضان رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ننھی منی بچیوں کے لیے ایک مرتبہ پھر ہم پیارا سا پروگرام لے کر آ گئے ہیں رمضان کی رونقیں۔ اور رمضان کی رونقیں پروگرام آپ نے رمضان مبارک میں دیکھا اور اب آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے ایک ایک کر کے روزے گزرتے گئے۔ رمضان کی رونقیں اب اختتام کی جانب ہیں۔ آج 29واں روزہ اور اب کل ہو سکتا ہے رمضان ہو نہ ہو، ممکنہ طور پر چاند نظر آ سکتا ہے، عید بھی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے ایک اور روزہ بھی ہمیں مل جائے۔ بہرحال ہم نے نیکیوں کا پیغام لے کر یہ رمضان مبارک آیا، جس طریقے سے ہم نے اس مہینے میں نیکیاں کی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اب اس چیز کو ہم نے آگے بھی کنٹینیو رکھنا ہے۔ درود پاک کی فضیلت بھی نہال بھائی ہم نے سننی ہوتی ہے، آپ درود پاک کی فضیلت بھی سنا دیجیے۔ جی پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروگرام اب شروع کرتے ہیں آگے نہال بھائی کے ساتھ۔ جی نہال بھائی کیا کرنا ہے اب؟ جی پیارے بچوں، آرکڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے سٹالز ہیں جن میں سے پہلا سٹال ہے تلاوت کا۔ سٹال کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رمضان پیارے بچوں، آرکڈس مدنی چینل کے ناظرین، پہلے سٹال پہلے سیگمنٹ میں ہم داخل ہو چکے ہیں جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ اپنے اس پہلے سٹال میں ہم تلاوت سنیں گے ہمارے اشرف بھائی سے۔ آئیے اشرف بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سی سورت ہے، پھر انشاءاللہ الکریم تلاوت کے بعد اس سورت کا ترجمہ بھی سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اشرف بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی اشرف بھائی کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ انشاءاللہ سورہ 3 کی تلاوت سنائیں گے۔ پیارے بچوں، سورہ 3 کی تلاوت کی جائے گی۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورت ہے، تلاوت سنیں پھر انشاءاللہ ترجمہ بھی سنیں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان فی احسن تقویم، ثم رددناه اسفل سافلین، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر
الدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کرس مدری چینل کے ناظرین، سورہ 3 کی تلاوت کی گئی. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچوں اور کرس مدری چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں سورہ 3 کا ترجمہ. جی پیارے بچوں، اب سورہ 3 کی ہم نے تلاوت سنی ہے، اب اس کا ترجمہ سننا ہے. توجہ کے ساتھ جو یہاں ہیں، اسٹالز پہ ہیں، نیچے بیٹھے ہیں، سب نے توجہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے جی. اور جو گھروں پر ہیں آپ نے بھی توجہ سے سننا ہے ترجمہ. ترجمہ کنز العرفان. انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی، بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے. تو اب کون سی چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ جی تو ہم نے سورہ 3 کی تلاوت سنی اور ترجمہ سنا. اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں انجیر وغیرہ نعمتوں کا بھی ذکر کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی نہال بھائی اب کیا کرنا ہے ہم؟ پیارے بچوں اور کرس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے سورہ 3 کا ترجمہ سن لیا. آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رمضان رمضان رمضان. جی پیارے بچوں اور کرس مدری چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ 2 نعت خوان موجود ہیں. آج بھی ہمارے انس بھائی ایک طرف موجود ہیں اور دوسری طرف ہمارے حذیفہ بھائی موجود ہیں. پہلے انس بھائی سے انشاءاللہ کلام سنیں گے اور پھر انشاءاللہ الکریم حذیفہ بھائی سے بھی چند اشعار نعت کے سنیں گے. پیارے بچوں آئیے پہلے بڑھتے ہیں انس بھائی کی طرف، دیکھتے ہیں آج کون سا کلام سنا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں انس بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی انس بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ آخری روزے ہیں دل غمناک مضطر جان ہے. آخری روزے ہیں، یہ والا کلام سنا رہے ہیں. جی بھائی شروع کیجیے. آخری روزے ہیں دل غمناک مضطر جان ہے. مضطر جان ہے. آخری روزے ہیں دل غمناک مضطر جان ہے. آخری روزے ہیں دل غمناک مضطر جان ہے. حسرتاں و حسرتاں اب چل دیا رمضان ہے. حسرتاں و حسرتاں اب چل دیا رمضان ہے.
سینے میں بڑا ارمان ہے آخری روزے دل ہونا کہ مضطر جان ہے حسرتا و حسرتا چل دیا رمضان ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ حسرتا و حسرتا اب چل دیا رمضان ہے جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین رمضان کے بھی آخری ایام چل رہے ہیں ہم نے انس بھائی سے بھی کلام سن لیا اب بڑھیں گے دوسرے نعت خواں کی طرف جن کا نام ہے حذیفہ بھائی اور ان سے بھی کلام کے چند اشعار سنیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں حذیفہ بھائی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال آپ کیسے ہیں نیال بھائی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کون سا کلام پڑھ رہے ہیں آخری وقت میں کیا رونا کہ دنیا دیکھو ماشاء اللہ جی شروع کیجیے آخری وقت میں کیا رونا کہ دنیا دیکھو آخری وقت میں کیا رونا کہ دنیا دیکھو کاش کے
کلام سنا، اور کیا کریں گے پھر نہال بھائی؟ اب اگلے اسٹال کی طرف بڑھیں گے. لے جائیں اگلے اسٹال پر. جی ہمارے اگلے اسٹال کا نام ہے پیارے نبی کی سنت. پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان رمضان رمضان. پیارے بچوں، آج جو سنت میں آپ کو بتاؤں گا اس کا تعلق عید کے مبارک دن سے ہے. سبحان اللہ. ویسے اب تو عید آنے والی بھی ہے. اور آج کی سنت کچھ کھا کر جانا ہے. اچھا کھا کر جانا ہے، لیکن عدیل بھائی کب کھانا؟ جی عرض کرتا ہوں پیارے بچوں، میٹھی عید کے دن نماز عید سے پہلے کچھ کھا کر جانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے. اگر ہو سکے تو کچھ کھا لیں، جیسے کھیر، کھجور، سیویاں. اچھا عدیل بھائی، یہ تو آپ نے بتایا کہ میٹھی عید کی نماز کے حوالے سے آپ نے بتایا، کیا بقر عید کے دن ایسا کرنا سنت ہے؟ نہیں نہال بھائی، صرف میٹھی عید میں ایسا کرنا سنت ہے. اچھا. بقر عید کے دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم تک کچھ نہ کھاتے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے تھے. اچھا سبحان اللہ، یعنی میٹھی عید کے دن کھا کر جانا سنت، اور پھر بقر عید کے دن نماز کے بعد کھانا سنت. ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ہم نے سن لی ایک پیاری سی سنت. تو عید منائے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے. ابھی رمضان مبارک کا مہینہ ہے، پھر انشاءاللہ الکریم عید آنے والی ہے، تو عید بھی بہت قریب ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ انشاءاللہ الکریم اس سنت پر بھی عمل کرنا ہے اور دیگر سنتوں پر بھی عید کے دن عمل کرنا ہے. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے اسٹال کی طرف بڑھتے ہیں. اسٹال پر ہمارے ساتھ موجود ہیں کتمیر بھائی، اور ان کے اسٹال کا نام ہے مکتبۃ المدینہ. پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان رمضان رمضان. جی تو پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو جس بکلیٹ کا تعارف پیش کریں گے وہ بچوں کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو بکلیٹ ہے، جس کا نام ہے کرامات عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. چلیں آپ کو بتاتے ہیں اس بکلیٹ میں کیا بیان ہے. سب سے پہلے اس بکلیٹ میں آپ پڑھیں گے درود پاک کی فضیلت، اور اس کے علاوہ آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف بھی پڑھ سکیں گے. اور آپ پڑھیں گے وہ کون ہے جس نے 2 بار جنت خریدی، 950 اونٹ اور 50 گھوڑے. کون ہمیشہ روزے رکھتا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا آئیڈیل کون؟ صحابہ کرام کی گستاخی کا انجام، قبر کو دیکھنے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت، ہاتھ ملانے کی سنتیں اور آداب، اور بہت سی انفارمیٹیو باتیں آپ اس بکلیٹ میں پڑھ سکتے ہیں. اور آپ یہ بکلیٹ کسی بھی مکتبۃ المدینہ کی برانڈ سے پرچیز بھی کر سکتے ہیں. تو چلیں آپ کو اس بکلیٹ میں سے ایک شارٹ سا واقعہ بھی سناتے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرتے ہیں. ایک دفعہ کی بات ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وضو کرنے کے بعد مسکرانے لگے. لوگوں نے آپ کی مسکرانے کی وجہ پوچھی تو آپ نے بتایا، میں نے ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی جگہ وضو فرمانے کے بعد مسکراتے دیکھا تھا، تو اس لیے میں بھی مسکرا رہا ہوں. وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں، جواب سوال مخاطب دیا، پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میں آپ نے بتایا کرامات عثمان غنی رضی اللہ عنہ رسالے کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ آپ نے ایک واقعہ بھی سنایا. تو پیارے بچوں آپ بھی اس رسالے کو پرچیز کیجئے اور اس ٹاپک کو بھی پڑھیے، اور اس کے علاوہ اس پورے رسالے کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے قریب میں کہیں مکتبۃ المدینہ نہیں ہے تو دعوت اسلامی نے ہمیں فیسلٹی دی ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ رسالہ پڑھ سکتے ہیں، اور اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان 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 کی رونقیں رونقیں. فان جی چلیں اٹھے، نماز کا وقت ہو گیا ہے. جی بھائی بس اٹھ گیا. جلدی اٹھے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. جی بھائی بس اٹھ رہا ہوں. چلیں آپ وضو کر کے آ جائیں، میں باہر کھڑا ہوں، پھر ساتھ نماز پڑھنے چلتے ہیں. آؤ مل کے سیکھ لیں پیارے نبی کی سنت. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ یہاں دار المدینہ یہاں. آؤ مل کے سیکھ لیں پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رونقیں. چلیں عفان، دیر ہو رہی ہے، جماعت نکل جائے گی. جی بس آیا. رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان 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 کی رونقیں رونقیں رمضان 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 کی رونقیں رونقیں
رمضان 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 مدرسۃ المدینہ یہاں دار المدینہ یہاں آؤ مل کے سیکھ لیں پیارے نبی ہوم ورک کر رہے ہیں؟ یہ خوشبو کیسی؟ پتا نہیں بھائی. یہ کیا عفان، آپ کینڈی کھا رہے تھے؟ نہیں تو بھائی. جھوٹ نہیں بولے عفان، آپ کو پتا ہے نا جھوٹ بولنا کتنی بری بات ہے. سچ بتائیں، آپ نے روزہ نہیں رکھا کیا؟ نہیں بھائی، وہ میں تو پھر ایسا کیوں ظاہر کر رہے تھے کہ آپ کا روزہ ہے؟ یہ تو آپ ہم سب کو دھوکہ دے رہے تھے. آپ کو پتا ہے دھوکہ دینا کتنی بری بات ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. آپ کو اس طرح ہم سب گھر والوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں جب روزہ رکھتا ہوں تو امی ابو بہت خوش ہوتے ہیں. مجھے لگا کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا تو سب ناراض ہوں گے، تو جب مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا تو میں روزہ نہیں رکھتا، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ میں نے روزہ نہیں رکھا ہوا. عفان سنیں، ابھی آپ پر روزہ فرض نہیں ہے، پھر بھی اگر آپ رکھ لیتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نہیں رکھیں گے تو کوئی بھی آپ سے ناراض نہیں ہوگا. اس ڈر سے یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ بہت بری بات ہے. سوری بھائی، آئندہ ایسا نہیں کروں گا. اگر روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہوگی تو امی ابو سے کہہ دوں گا. چلے شاباش عفان، اچھے بچے ہی اپنی غلطی دوبارہ نہیں دہراتے. چلے اب آپ اپنا ہوم ورک کریں. رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان سبحان اللہ. جی اب چلیں گے اپنے نیکسٹ اسٹال کی طرف. بہت ہی اچھا سا اسٹال ہے، یہ ہمارا کاؤنٹر ہے. پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان رمضان رمضان. جی تو ہمارا شروع ہو چکا ہے نعت کا نور. جی نعت کے نور میں ہم نعت سنتے ہیں، سرور آتا ہے، دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اور پھر کمپٹیشن کے اندر بھی اشعار سنتے نعتیہ، اس سے بھی سرور آتا ہے، اس سے بھی اچھا لگتا ہے، دل میں نور پیدا ہوتا ہے. اور آج تو مقابلہ ہے بڑا سخت ماشاءاللہ. ہمارے ایک طرف موجود ہیں ہمارے انس بھائی اور دوسری طرف ہے ہمارے محمد حذیفہ رضا حذیفہ رضا تاری. تو ہم تو ٹیم بنا لیتے ہیں نا، جو مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے، اور جو سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے. تو اب آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کون سی ٹیم جیتنے والی ہے. میری ٹیم ہے اے اور میرے ساتھ ہیں انس بھائی. ہم سارے ٹیم میں، ٹھیک ہے جی، کہیں پہ انس بھائی پھنس جائیں تو ہم مدد دیں گے. اور نہال بھائی کی ٹیم میں ہیں، نہال بھائی ہیں، اور ساتھ میں ان کے حذیفہ بھائی ہیں. حذیفہ بھائی ہیں ماشاءاللہ. تو کون سی ٹیم جیتے گی؟ ٹیم اے جیتے گی. چلے دیکھتے ہیں آواز کس کا زیادہ نکلتی ہے. کون سی ٹیم جیتے گی؟ ٹیم اے جیتے گی. چلے جی دیکھتے ہیں. میں ورڈ دیتا ہوں، آپ نے شعر سنانا ہے. حذیفہ بھائی آپ کے لیے ورڈ ہے الف. الف سے شعر سنانا ہے. استاد ہوں، ماں باپ ہوں، عطار بھی ہو ساتھ، یوں حج کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دے. اور مدینہ بھی دکھا دے. مدینہ بھی دکھا دے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی ٹھیک ہے جی. چلے بھائی ٹیم بی ہمارے لیے انس بھائی کے لیے کیا شعر دے رہی ہے؟ انس بھائی کے لیے ورڈ ہے جیم. جیم سے شعر سنانا ہے. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. جی حذیفہ بھائی آپ شعر سنائیں بے سے. کاؤنٹنگ. رک جا. بعد خلفائے ثلاثہ سب صحابہ سے بڑا رتبہ ملا مولا، آپ کو رتبہ ملا مولا علی مشکل کشا. سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آخر کار شعر سنا ہی دیا ہے. ہمارے نہال بھائی کے شعر نے شعر سنا دیا ہے. شعر ایک محاورے کا شعر ہے، اور شعر وہ شعر جو ہم سن رہے ہیں. تو ماشاءاللہ مقابلہ اچھا جا رہا ہے. جی ہمارے انس بھائی کے لیے کیا دے رہے شعر ہیں؟ سنائے انس بھائی. کس سے؟ خے سے. خے سے شعر سنانا ہے. ہاں خا خسروی خلق سے خلق سے اولیاء اولیاء سے
حذیفہ بھائی کے لیے ورڈ ہے تا. تا سے شعر سنائیں. تم ہی ہو بے تو نے سہارا. باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. طرز میں سنا دیں، طرز میں. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی ہمارے لیے کیا شعر ہے؟ انس بھائی کے لیے ورڈ ہے سین. سین. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلید کا گل زیبا کہوں تجھے. سبحان اللہ. آپ سنائیں شین سے. شور اٹھا یہ محشر میں آ گیا، چاروں طرف آ گیا اتار ان کا آ گیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، زبردست، ماشاء اللہ. شعر سنائے جا رہے ہیں. جی تو اب نہال بھائی ہمارے انس بھائی کے لیے انس بھائی کے لیے ورڈ ہے فے. فا فے. سے. فا سے. فاصلوں کو خدا را مٹا دو، فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جانیوں پر نگاہ ہے جمی ہے، جمی ہے، جانیوں پر نگاہ ہے جمی ہے، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جالیوں پر نگاہ ہے جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اب حذیفہ بھائی آپ نے شعر سنانا ہے پے سے. انہوں نے سنایا فے سے، آپ سنائیں پے سے. جی جی بھائی جلدی کا زور سے کرے. مدینے چلا. رک جا رک جا رک جا رک جا. جی پے کرے کاؤنٹنگ. بھائی یہ کاؤنٹنگ ہو گئی ہے اور اسی کے ساتھ ٹیم بی شعر نہیں سنا سکی. ہم آگے نکل گئے ہیں. چلے نہال بھائی اب ذرا سوچ کے لائیں، کوئی مشکل سا ورڈ لیا. دیکھیں انس بھائی بھی نہیں سنا پائے، یہ تو میں اپنی ٹیم کی مخالفت کر رہا ہوں. نہیں بھائی آسان لانا ہے. جی عین سے شعر سنا. اور یہ نہیں سنا سکے تو آپ نے خود سنانا ہوگا. یہ یاد رکھ کے ایسا نہ ہو کہ ایسا لے کر آ جائے سے شعری. کون سے ورڈ سے؟ عین سے. چلے بھائی. عادت کا نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. جی حذیفہ بھائی آپ نے شعر سنانا ہے رے سے. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں جینا ہے کیا بات ہے جینے کی، جینے میں جینا ہے کیا بات ہے جینے کی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ٹیم بی سخت مقابلہ کرتے ہوئے لیکن ایک نمبر سے پیچھے ہے کیونکہ ٹیم اے نے غلطی نہیں کی، ٹیم بی سے غلطی ہو چکی ہے. اور نہال بھائی کوشش میں ہوں گے ٹیم اے سے غلطی کروانے کے، لیکن انشاءاللہ ہم نے ہار نہیں ماننی. جی ہم پورے جذبے سے تیار ہیں.
ایسا شعر سنائیں جو جیم سے شروع ہوتا ہو. جیم سے ابھی ہو جائے گا انشاءاللہ. 8 7 جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. سبحان اللہ. جی آپ نے شعر سنانا ہے کاف سے. کاش عطار کا طیبہ میں خاتمہ ہو، کرو یہ دعا عاشقان رسول. سبحان اللہ، ماشاء اللہ بھائی، یہ تو بھرپور تیاری سے لگ رہے ہیں. حذیفہ بھائی بھی زبردست مقابلہ کر رہے ہیں. جی اب طرز میں نہیں، طرز کے بغیر، تاکہ جلدی جلدی ہوتا رہے، پھر دیکھتے کون آگے جا رہا ہے کون پیچھے. جی ہمارے انس بھائی کے لیے کیا لے کر آئے ہیں آپ ورڈ؟ دال سے شعر سنائیں. دال یا ڈال؟ دال. دال درد دال. دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب. سبحان اللہ یا رب. آپ بے سے سنائیں. بے. جی بے سے آپ نے شعر سنانا ہے. چلے بھائی مدد ہو سکتی ہے، نہال بھائی پڑھ دیں. نہال بھائی کو ہم دے دیتے موقع. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروبر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. سبحان اللہ. چلے بھائی مدد کے ساتھ ہوا ہے خیر. چلیں اب ہمارے انس بھائی کے لیے کیا لے کر آ رہے ہیں. اس کے بعد فائنل ہوگا. اب نہیں آیا تو اب نہیں ہوگی مدد. ہاں سے شعر سنائیں. جی حلوے والا ہاں. حال دل کس کو سناؤں، آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سناؤں، حال دل کس کو سناؤں، آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سناؤں، آپ کے ہوتے ہوئے. اور در پہ کس کے جاؤں، آپ کے ہوتے ہوئے. اور در پہ کس کے جاؤں، آپ کے ہوتے ہوئے. سبحان اللہ. جی یہ سے شعر بغیر طرز کے. اب یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین گنانا، زہرا پاک کے صدقے ہم سب کو مدینے میں بلانا. اے حسنین کے نانا. سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے. یہ مقابلہ تو سخت معلوم ہوتا ہے. چلے ایک کام دیتے ہوں، ایک جو ہے نا سچویشن دے دیتا ہوں میں. اس سچویشن کے مطابق آپ دونوں میں سے جو پہلے شعر پڑھ دے گا وہ ونر ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے کہ جیسے سچویشن ہوتی ہے نا، مدینے جا رہے ہیں تو کیا شعر ہو، مدینے سے آ رہے ہیں تو کیا شعر ہونا چاہیے، اس وقت کے رمضان آ رہا ہے یا رمضان جا رہا ہے، اس طرح سے. تو ایسا آپ کو دے دیں، ٹھیک ہے؟ مدد ہو سکتی ہے. جی اس میں مدد نہ ہونا. چلے مدد تو رہتی ہے نا بھائی، وہ مدد تو ہوتی ہے. آپ بہت سینئر ہیں ماشاءاللہ. وہ اتنے سینئر تو نہیں ہے. مائک کیوں چھوڑ رہے ہیں بھائی؟ ابھی سے مائک چھوڑ رہے ہیں، کوشش تو کریں نا. جی تو سچویشن یہ ہے کہ حج کا بلاوا آیا، حج کے لیے جا رہے کعبے کے پاس، کعبے کو دیکھنے کے لیے. پڑھ دیں جلدی سے، جو پڑھے گا وہ جیت جائے. مدینے کا مجھ کو بلاوا ملا، تم چلو نہ چلو میں چلا، میں چلا، تم چلو نہ چلو میں چلا، میں چلا. سبحان اللہ. شعر تو بڑا اچھا سنا ہے، لیکن میں نے سچویشن کیا دی تھی، کہاں جا رہے ہیں؟ پھر میں نے آگے کہا تھا کیا دیکھنے جا رہے ہیں؟ کعبہ. کیا دیکھنے جا رہے ہیں؟ کعبہ. یہ سچویشن ہے، اس پر شعر سنانا ہے. آپ نے مدینے حج پہ جاتے، مدینے بھی جاتے، لیکن اب موقع ملے گا ہمارے. جی حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دکھاؤں، کعبہ تو دیکھ، جی نہیں دیکھو کعبہ. چلے ہم ایک دفعہ موقع پھر سے دے دیتے ہیں انس بھائی کو. حج سے متعلق کعبہ دیکھنے جا رہے ہیں. جی سنا ہے.
موقع بھائی کاؤنٹنگ شروع کر دیں انس بھائی کے لیے. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر. اس میں بھی خاص کعبے کا کہاں ہے؟ مدینہ شریف کا. جی یہ بھی خاص مدی. جی موقع محل کے 3 2 1. جی تو انس بھائی بھی بھائی کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر. اس میں خاص کعبے کو دیکھنے کی جو بات ہو رہی ہے نا، ایک ہے حج پہ جائیں گے، ظاہر ہے مدینے بھی جائیں گے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ہر چیز کا اپنا اپنا ایک ہوتا ہے نا خاص، تو ایسا ہونا چاہیے تھا. چلے اسی کے ساتھ ہمارا یہ پیارا سا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. نہ کسی کی ہار ہے نہ کسی کی جیت ہے، ایک مقابلہ تھا اچھے انداز سے تاکہ ہم نعتیہ اشعار سنیں. اور اب کہاں چلیں گے نہال بھائی؟ اب اگلے اسٹال کی طرف بڑھیں گے جس کا نام ہے نعمتوں کا اسٹال. پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان 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 رونق. پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، نعمتوں کا اسٹال سیگمنٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ہم آپ کے لیے اسٹال پر ایک ایسی چیز لائے ہیں جسے ہم نارملی ناشتے میں کھاتے ہیں. جی میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں اس کا نام ہے مکھن، اور مکھن کو عربی میں زبد کہتے ہیں. پیارے بچوں مکھن کھاتے تو ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مکھن اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند تھا. حدیث پاک میں ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکھن کو پسند فرماتے تھے. اور پیارے بچوں جس چیز کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرما لیا تو ایسی چیز کو ہمیں اور بھی شوق سے کھانا چاہیے. اور جو چیز ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہو تو اس چیز کے فائدے بھی بہت ہوتے ہیں. آئیے کچھ فائدے ہم بھی سنتے ہیں. مکھن اللہ پاک کی ایسی نعمت ہے جسے کھانے سے آواز صاف ہو جاتی ہے، اور جو بچے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آواز صاف ہو جائے تو وہ مکھن کا استعمال کریں. اور جو بچے کمزور ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی صحت اچھی ہو جائے تو ایسے بچے مکھن کا استعمال کریں. مکھن کھانے سے صحت اچھی ہوتی ہے. اور پیارے بچوں مکھن کھانے سے دماغ بھی تیز ہوتا ہے. اور جن بچوں کی اسکن سخت ہو اور اپنی جلد نرم کرنا چاہتے ہیں تو ایسے بچوں کو مکھن کھانا چاہیے. مکھن کھانے سے اسکن نرم ہوتی ہے. پیارے بچوں مکھن کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمایا. سبحان اللہ. اور اس کے فائدے بھی زبردست ہیں. تو پھر کیوں ہم اس پیاری سی نعمت سے محروم رہے، بلکہ ہمیں اس اللہ پاک کی پیاری سی نعمت سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. پیارے بچوں ہمیں نعمتوں کے اسٹال پر پتا چلا کس چیز کے بارے میں؟ مکھن. مکھن کے بارے میں، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکھن پسند تھا. اور اس کے علاوہ حدیث پاک میں بھی مکھن کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند ہے اسے ہمیں بھی پسند کرنا چاہیے. اور پھر ایک تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، یہ ایک طرف، لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو اس کے فائدے بھی ہیں. جیسے کہ ہمارے حسن رضا بھائی نے ہمیں بتایا کہ اس کے بہت سارے مکھن کھانے کے فوائد بھی ہیں. تو پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جو بچے مکھن نہیں کھاتے، جو بچے نہیں کھاتے انہیں کیا کرنا چاہیے کہ مکھن کھانا چاہیے. اس میں نخرے نہیں لگانے چاہیے بلکہ مکھن کو کھا لینا چاہیے کیونکہ اس کے فائدے بھی ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا سیگمنٹ تھا حسن بھائی کا. جی چلے اب اسی کے ساتھ ہم چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہے اچھی بات. آج آپ کو اچھی بات ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں جانا ہے جنت. کہاں جانا ہے؟ جنت جانا ہے. اور کہیں ہم نے جانا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں. ہاں نانوں کے گھر جاتے ہیں. نانا کے گھر، نانو ہاؤس کیا بولتے ہیں، نانا ہاؤس. تو نانا کے گھر جا رہے ہیں، نانوں کے گھر جا رہے ہیں، کیا کریں گے؟ کپڑے، بیگ، یہ کپڑے بھی رکھ لیں، یہ رکھ لیں، سارے جوتے نہ رہ جائیں، موزوں کی ضرورت ہے، اور کوئی ساری چیزیں جمع کر لیتے ہیں نا، لے کے جاتے ہیں. ورنہ پھر مسئلہ، حالانکہ نانوں کے گھر جا رہے ہیں وہاں بھی مل جائے گا، کوئی جنگل تو جہاں نہیں رہے گا وہاں کچھ نہیں ملے گا، ہے نا بھائی. لیکن پھر بھی پوری تیاری کرتے ہیں. کہیں بھی جانا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تیاری، تاکہ وہاں ہم صحیح سے جا سکیں، آسانی سے جا سکیں، پھر وہاں جا کے بھی ہمیں پرابلم نہ ہو. تو اسی طریقے سے ہم نے کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے. تو جنت میں جانے کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی ہوگی. اور وہ تیاری کیا ہوگی؟ جنت میں کوئی کپڑے ساتھ لے کے نہیں جانا، ہم نے شوز وغیرہ پیک کر کے لے جائیں جنت میں، بلکہ جنت کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اعمال لے کر جانے ہوں گے. کیا لے کر جانے ہوں گے؟ اچھے اعمال. ساری چیزیں وہاں پہلے سے ہیں، ہمیں وہاں کے لیے کچھ نہیں لے جانا، بلکہ اپنے ساتھ اچھے اعمال لے کے جانے تاکہ ہم جنت میں جا سکیں. وہاں کوئی گاڑی بھی نہیں کرانی کہ گاڑی کرا لے بھائی جنت ٹھیک ہے اوپر آسمانوں میں، تو ہم وہاں کے لیے کوئی گاڑی، چاند گاڑی وغیرہ
تو وہ بھی نہیں چاہیے، کوئی ایسی چیز نہیں، بلکہ سب نے اس دنیا سے جانا ہے، جانے کے بعد اعمال کا حساب ہوگا، جو اچھائیاں کریں گے اللہ کی رحمت سے جائیں گے وہ جنت میں، تو نیک کام ہم کریں گے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اور نیک کام کون کون سے؟ بہت سارے نیک کام ہیں، آئیے آپ کو کچھ بتاتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کون سا عمل اللہ پاک کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ پوچھا کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ وقت پر نماز پڑھنا۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس وقت نماز پڑھ لینی چاہیے۔ جی ابو امی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا گھر میں پڑھو پڑھو، تو ابھی پڑھتا ہوں، وہ کرتے کرتے پتہ چل رہا ہے نماز کا ٹائم ہی نکل گیا۔ تو نماز کا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے، اس میں ہی ہم نے نماز کو پڑھنا ہوتا ہے، تو نماز اس کے وقت میں پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور پھر اسے یاد کر لیا، جس نے قرآن پڑھا اور پھر اسے یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، حلال کو اور حرام کو حرام جانا، تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، پھر اسے اللہ پاک کہاں داخل کرے گا؟ جنت میں داخل کرے گا۔ تو قرآن پاک یاد بھی کرنا، حافظ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے حفاظ ہوں گے، رمضان میں تراویح بھی پڑھائی ہوگی، سنی بھی ہوگی، تو قرآن پاک یاد تو کر لیا، لیکن دوسری بات کیا فرمائی؟ اس کا جو حلال ہے کہ کیا کیا حلال ہے اور کیا کیا کرنا حرام ہے، اس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے نا، تبھی تو پھر وہ اس کو اسی طرح سے بندہ جانے گا اور اس پہ مطابق عمل کرے گا۔ تو فرمایا حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ تو قرآن یاد کر لیا، قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اسی کے لیے الحمدللہ مدنی چینل بھی ہے، دعوت اسلامی بھی ہے، مدرسۃ المدینہ بھی ہے اور جامعۃ المدینہ بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ جو 10 بار قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں کیا بنائے گا؟ محل بنائے گا۔ ہمیں محل چاہیے، وہ ہم یہاں رہ کر بنا سکتے ہیں۔ جنت کا محل یہیں پہ بنانا ہے، اس کی تیاری یہیں پہ کرنی ہوگی۔ وہ کیسے ہوگی اس کا ایک طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ تو جنت میں محل بنائے تاکہ جنت میں جا کے عظیم الشان پیلس میں، محل پیلس بہترین، یہاں بعض بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں نا، انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں یار ہمارا بھی ایسا گھر ہوتا۔ آپ سوچے جنت میں محل بنائیں گے، کہاں بنائیں گے ہم؟ جنت میں محل بناتے ہیں، پیلس بناتے ہیں، انشاءاللہ وہاں آرام سے رہیں گے ٹھاٹ سے۔ کیا بات ہے، اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام بھی اختتام کی طرف اور رمضان بھی اختتام کی طرف۔ تو رمضان جاتا ہے دل غمزدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ رمضان ہے بہت قیمتی، اور جو قیمتی چیز جاتی ہے تو دکھ ہوتا ہے نا۔ بچوں کے لیے جیسے مثال بھی ہے، آپ کا کوئی پیارا سا گفٹ ہو، کوئی ٹوائے ہو، کوئی بہت پسندیدہ چیز ہو، وہ آپ سے جدا ہو جائے، چلی جائے، چھین لی جائے یا ٹوٹ جائے تو کیا کرتے ہیں بچے؟ کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ پسندیدہ چیز چلی گئی۔ تو جنہیں نیکی پسند ہے انہیں رمضان پسند ہے، تو رمضان جاتا ہے تو وہ غمزدہ ہو جاتے ہیں، اور غمزدہ ہو کر وہ الوداع الوداع ماہ رمضان کہتے ہیں، اور اس میں اشک بھی آنکھوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک یہ نیکیوں سے محبت کا ہمیں حقیقی جذبہ بھی عطا فرمائے، اخلاص بھی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الوداع ماہ رمضان بھی ہم سنیں گے، اور اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اختتام بھی ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں جو بچے آئے ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا، آمین۔ جو ماشاءاللہ یہاں پر یہ پروگرام آپ نے دیکھا، مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، بچے ہیں، ان سے بھی کہیں گے ہمارے یہ تمام افراد جو کیمرہ مینز ہیں، MCR PCR اور سب جو ہے بہت سارا عملہ ہوتا ہے، بہت سارے کام کرتے ہیں، یہ کیبلز وغیرہ لگتے ہیں، یہ سیٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی بنانے کا کام ہوتا ہے۔ سب کے لیے آپ بھی دعا کرا کریں، اللہ پاک سے ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، انہیں برکت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، اور ہم سب کو بلا عذاب و حساب و کتاب داخل جنت فرمائے، آمین۔ جی ہمیں یہ دعائیں کرنی ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہمیں دعا میں یاد بھی رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں الوداع کی جانب۔ جی الوداع الوداع رمضان، الوداع الوداع رمضان،
ہجر و فرقت نے مارا الوداع الوداع آہ رمضان تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع رمضان الوداع الوداع آہ رمضان الوداع الوداع آہ رمضان مسجدوں میں بہار آ گئی تھی مسجدوں میں بہار آ گئی تھی جوک در جوک آتے نمازی ہو گیا کون نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع آہ رمضان الوداع الوداع آہ رمضان الوداع الوداع آہ رمضان جب گزر جائیں گے ماہ 11 جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع آہ رمضان الوداع الوداع آہ رمضان الوداع الوداع آہ رمضان سال آئندہ شاہ حرم تو سال آئندہ شاہ حرم تو کرنا عطار پر یہ کرم تم کرنا عطار پر یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا تم مدینے میں رمضان دکھانا الوداع الوداع
रमजान की रौनकें रौनकें रमजान 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 मदरसतुल मदीना यहाँ दारुल मदीना यहाँ आओ मिलके सीख लें प्यारे नबी की सुन्नत रमजान की रौनकें रौनकें रमजान 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 बच्चों का मदनी चैनल आ गया बच्चों का आ गया